بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ایک نئی کہانی لے کر پھر سے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم امید کریں گے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اس کہانی کا نام ہے بددعائے محبت۔ یہ کہانی دو کزنوں کی ہے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ کزن یار، یہ الفاظ کبھی مجھے سخت ناپسند تھے اور کہنے والا بھی سخت ناپسند تھا، مگر اب یہی الفاظ میرے سرمایہ حیات ہیں۔ میری سماعتوں میں آج بھی یہ الفاظ گونجتے رہتے ہیں۔ میرا نام نشین ہے، گھر والے نوشی کہتے ہیں، مگر وہ مجھے ہمیشہ کزن یا پھر کزن یار ہی کہتا تھا۔ وقت وقت کی بات ہے، کبھی وہ مجھے سخت ناپسند تھا اور اس کے یہ الفاظ بھی، بلکہ یوں کہہ لے کہ مجھے اس سے نفرت ہی تھی۔ اس کے کزن یار کہنے سے میں چڑ جاتی تھی اور اسے خوب بے عزت کرتی تھی۔ اسے بات بات پر بے عزت کرنا اور اس کی عزت نفس مجروح کرنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور یہی مشغلہ اب میرے عمر بھر کا پچھتاوا بلکہ روگ بن گیا ہے۔ وہ جو محبت پر ہنستا تھا، پھر اسے آ لیا محبت نے۔ یہ شعر مجھے اس نے سنایا تھا۔ وہ اکثر مجھے شعر سنا دیتا تھا، اسے شاعری سے لگاؤ تھا اور مجھے شاعری سخت ناپسند تھی، مگر اب مجھے بہت سی غزلیں اور شعر یاد ہیں۔ وہ سب شعر بھی یاد ہیں جو اس نے مجھے اکثر سنائے تھے۔ وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا، نام تو اس کا عدنان تھا، مگر سب اسے عادی کہتے تھے سوائے میرے۔ میں نے اسے کبھی نام سے بلایا ہی نہیں تھا اور نہ کبھی اسے انسان سمجھا تھا۔ میں ہمیشہ اسے اوئے یا اوئے پینڈو کہہ کر بلاتی تھی۔ وہ ہماری گاڑی چلاتا تھا، جس کی وجہ سے میں اسے اکثر ڈرائیور بھی کہہ دیتی تھی۔ اس سے میرا مقصد فقط اس کو ذلیل کرنا ہوتا تھا، مگر اس نے کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی ناراض ہوا تھا۔ وہ 10ویں جماعت میں تھا جب ماموں فوت ہوئے۔ گھر میں سب سے بڑا ہونے کے ناطے ساری ذمہ داری عادی کے کندھوں پر آن پڑی تھی۔ اس نے اسکول کو خیر بات کہا اور محنت مزدوری کرنے لگا۔ ہمارے سمیت عادی کے باقی رشتہ دار بھی اچھے بھلے کھاتے پیتے تھے، مگر کسی کو بھی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا۔ سب اپنی اپنی دنیا میں مست تھے۔ وقت گزرتا رہا، عادی نے اپنے بہن بھائیوں کو پڑھایا اور جیسے کیسے گھر کا خرچ بھی چلایا۔ پتہ نہیں اس نے کب اور کہاں سے ڈرائیوری سیکھی۔ وہ لوگ کبھی کبھی ہمارے گھر ہم سے ملنے آ جاتے تھے، مگر ہم لوگ کبھی ان کے گھر نہیں گئے تھے۔ امی ایک دو بار گئی تھیں، باقی کوئی نہیں جاتا تھا۔ اب کی بار عادی اپنی امی کے ساتھ آیا تو ابو نے اسے گھر ڈرائیور کی آفر کی، جس کو اس نے قبول کر لیا۔ ابو نے گھر میں کوئی ڈرائیور نہیں رکھا تھا، وہ خود ہی مجھے اور میری چھوٹی بہن سمرین کو کالج یونیورسٹی چھوڑنے جاتے تھے۔ عادی کے آنے سے ابو بے فکر ہو گئے تھے۔ میں جانتی تھی عادی مجھے پسند کرتا ہے، مگر میں نے کبھی اس پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔
یوں کہہ لیں کہ میں اسے توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے ہمت کر کے اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ اس نے کہا تھا، نوشی، میں تمہیں بچپن سے پسند کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، مگر یہ دل کے فیصلے ہوتے ہیں، اس پہ کسی کا کوئی زور نہیں ہوتا۔ تم کسی قابل بھی نہیں ہو۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا، ویسے فیصلے دماغ کرتا ہے، دل نہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ کسی کے پاس دماغ نام کی کوئی چیز ہو۔ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ محبت میں فیصلے دل کے ہوتے ہیں کزن، آدھی نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ محبت میں اگر فیصلے دماغ کرنے لگے تو محبت نہیں رہتی، مفاد پرستی بن جاتی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا لب بام تھی ابھی۔ اس نے حسب عادت اپنی بات کی دلیل میں شعر بھی سنا دیا۔ اس کے اظہار کے بعد تو مجھے جیسے اس سے خدا واسطے کا بیر ہی ہو گیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اسے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے محبت کے چکر میں پھنسا کر امیر ہونا چاہتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شادی اور محبت دو الگ چیزیں ہیں، ضروری نہیں ہم جس سے محبت کریں اس سے ہماری شادی بھی ہو جائے، مگر یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جس سے ہماری شادی ہو گئی اس سے ہمیں محبت بھی ہو جائے۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں اور کچھ خاص انسان بھی۔ میں جانتی تھی کہ عادی کسی لالچ میں مجھ سے محبت نہیں کرتا، مگر کسی بھی بات پہ صحیح مجھے تو اس کو ذلیل ہی کرنا تھا۔ اس کے بعد جب بھی مجھے موقع ملا میں نے اسے خوب بے عزت کیا۔ میں نے زندگی میں کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا شاید، اسی لیے مجھے کسی کے دکھ کا احساس بھی نہیں تھا۔ بہت ہی بے حس تھی میں، دولت کی فروانی سے مجھ میں تکبر، انا اور نخرہ حد سے زیادہ تھا۔ پھر ایک دن میں نے اپنے دوستوں سے کہہ کر اسے یونی میں بے عزت کرایا۔ میری دوست اس کی محبت اور غربت پہ طنز کرتی رہیں۔ آدھی نے سب ہمت سے سنا اور فقط اتنا کہا تھا کہ کزن، کسی کی محبت کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اگر اگلا بندہ اپنی محبت میں واقعی سچا اور مخلص ہے تو محبت کی بددعا لگ جاتی ہے۔ مذاق اڑانے والوں کا ایک دن اپنا مذاق بن جاتا ہے۔ اور ہم نے اس بات پہ خوب ہنسا اور خوب اس کا مذاق اڑایا تھا۔ میرا یونی میں آخری سال تھا۔ ابو کو میرے لیے ایک لڑکا پسند آ گیا، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور امیر ترین گھرانے کا تھا۔ ان کی بھی ہماری طرح فیکٹریاں اور دیگر کاروبار تھا۔ لڑکے والے مجھے دیکھنے آئے اور پسند کر گئے۔ ہمارے گھر والوں کو بھی لڑکا پسند آ گیا۔ منگنی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ منگنی سے ایک دن پہلے ہی عادی بہانہ بنا کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ شاید اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ مجھے کسی اور کے نام ہوتا دیکھ سکتا۔ وہ 3-4 دن بعد واپس آیا تھا۔ اس کے آتے ہی میں نے اسے اپنے منگیتر سعد کی تصویر دکھائی اور کہا کہ دیکھو، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے محبت کی جاتی ہے اور جو کسی کے قابل بھی ہوتے ہیں۔
یہ سب میں نے فقط اسے جلانے کے لیے کہا تھا۔ میں جان بوجھ کر موبائل کان سے لگا کر عادی کے قریب سے گزرتی اور اونچی آواز میں نہیں جانو جان وغیرہ کہتی۔ ہاں یار، میں جانتی ہوں تم میرے لیے جان بھی دے سکتے ہو۔ سعد مجھے جتاتا رہتا تھا کہ میں اسے بے حد پسند کرتا ہوں اور وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کمال کا حوصلہ تھا عادی کا بھی۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا تھا، بس کبھی کوئی شعر سنا دیتا یا دھیمی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے رکھتا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ میری ایک ٹانگ میں مسلسل درد رہنے لگا۔ بہت علاج کرایا، ملک کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، مگر کسی کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن پڑوسن امی سے کہہ رہی تھی کہ نوشی کو کسی عمل کے پاس لے جاؤ، ہو سکتا ہے کسی نے کوئی جادو ٹونا کرا دیا ہو، کیا پتہ کسی نے کالا جادو کرا دیا ہو۔ پڑوسن کے منہ سے کالا جادو کا سن کر میرے ذہن میں پہلا خیال ہی عادی کا آیا تھا۔ ضرور اس کمینے نے حسد میں ایسا کیا ہوگا، مجھے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، میرے دماغ نے کہا تھا، اور میں بنا سوچے سمجھے اس بات پہ ایمان لے آئی تھی۔ میری عادی سے نفرت میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اب میں اسے اپنے گھر سے ذلیل کر کے نکالنے کا بہانہ ڈھونڈنے لگی۔ میں اب اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ 6-7 ماہ کے بعد ٹانگ کا درد تو ختم ہو گیا تھا، مگر بے تحاشا پین کلر کھانے سے میرے گردے نکارہ ہو گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ دونوں گردے ختم ہیں، نکالنے پڑیں گے، کہیں سے ایک گردے کا بندوبست کر لیجئے۔ گردہ خریدنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ میرا منگیتر سعد مجھے اپنا ایک گردہ دے دے گا۔ وہ مجھ سے اکثر کہتا تھا کہ میرے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ ابو نے اپنے جاننے والوں سے بات کی کہ وہ جتنے پیسوں میں بھی ہو سکے کہیں سے ایک گردے کا انتظام کریں۔ سعد میرے لیے بہت فکر مند تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کہے گا، نوشی میری جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ابھی زندہ ہوں، میں دوں گا اپنا گردہ تمہیں۔ مگر سعد نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ سعد نے اتنا ضرور کہا تھا کہ وہ پریشان نہیں ہونا، ہم کوشش کر رہے ہیں، جلد ہی کوئی انتظام ہو جائے گا۔ پھر میں نے ایک رات فون پہ خود ہی اسے کہہ دیا کہ جانی اپنا ایک گردہ مجھے دے دو نا۔ میں نے بڑے مان سے کہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سعد کہے گا، گردہ کیا چیز ہے، تم جان بھی مانگ لو تو حاضر ہے۔ سعد کچھ پل کے لیے چپ ہو گیا تھا۔ نوشی یار، میں تمہیں کیسے اپنا گردہ دے سکتا ہوں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، تو میرے مان اور بھروسے کا محل زمین بوس ہو گیا۔ 2 دن بعد مجھے ہسپتال داخل کر لیا گیا۔ گردے کا انتظام ہو گیا تھا۔ مجھے پتا تھا ابو کروڑوں خرچ کر کے بھی گردے کا انتظام کر لیتے، اور انہوں نے کر بھی لیا تھا۔ جب سے میری ٹانگ میں درد شروع ہوا تھا، عادی بہت پریشان رہنے لگا تھا، مگر میں جانتی تھی وہ صرف مجھے دکھانے کے لیے پریشان ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے تاکہ مجھے اس پہ شک نہ ہو، ورنہ اندر سے تو یہ بہت خوش ہوگا۔ پھر
میرے لیے گردے کے نکارہ ہونے کا سن کر تو وہ مزید پریشان ہو گیا تھا۔ شاید اس نے جو عمل مجھ پہ کرایا تھا اسے اس کی اس حد تک توقع نہیں تھی۔ عادی میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے تسلی بھی دی تھی کہ پریشان نہیں ہونا، اللہ بہتر کرے گا۔ مجھے اس کی شکل سے بھی الجھن ہونے لگی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا رہا۔ میں نے اس نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ پھر وہ خود ہی اٹھ کر چلا گیا۔ آپریشن کامیاب ہوا تھا۔ ہسپتال میں سعد اور اس کے گھر والے میری عیادت کو آئے تھے۔ عادی تو پہلے دن سے ہی ہسپتال میں تھا۔ وہ میرے لیے سفید پھول لے کر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے سفید پھول بہت پسند ہیں، مگر میں نے اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے اس کے لائے پھولوں کو اسی کے سامنے توڑ کر پھینک دیا تھا۔ میں جس حال میں بھی تھی اس کا ذمہ دار عادی ہی تھا، اگرچہ میرے پاس اس کا ثبوت نہیں تھا، مگر عادی کے سوا اور کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھ سے انتقام لینا چاہتا ہو۔ میری ہر بے عزتی کو اس میسنے انسان نے ہنس کر اسی لیے سہا تھا کہ بعد میں یہ مجھے روتا ہوا دیکھے گا۔ عادی نے اپنے لائے پھولوں کا حشر دیکھ کر بس اتنا ہی کہا تھا، کزن یار، غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ بلا وجہ کسی سے اتنی نفرت بھی نہ کرو کہ آپ کی نفرت سے کسی کے دل پہ لگے زخم بعد میں آپ کے لیے ناسور بن جائیں۔ عادی کے الفاظ سے مجھے لگا جیسے وہ مجھے جتا رہا ہو کہ مجھے اس حال تک لانے والا وہی ہے۔ میں ہسپتال سے گھر آئی تو عادی کی امی یعنی میری مومانی مجھے ملنے آئی تھی۔ یہ 2-3 بار پہلے بھی میری عیادت کو آ چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں مکمل ٹھیک ہو چکی تھی۔ مجھے بس ایسے موقع کی تلاش تھی کہ عادی کو سب کی نظروں میں ذلیل کر کے اسے گھر سے نکلوا سکوں۔ اس نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور ایک دن مجھے اچانک ہی ایک شیطانی خیال سوجا۔ ہمارے گھر کام کرنے ایک 22 سال کی لڑکی آتی تھی۔ میں نے اسے 10,000 دیا اور کہا کہ میں تمہیں جو کچھ کہوں گی وہی سب ابو کے پوچھنے پر ان کے سامنے دہرا دینا۔ 10,000 کی رقم دیکھ کر وہ فوراً تیار ہو گئی تھی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں تک سٹوری آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگ یہ کہانی مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کا اگلا نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ کل اسی ٹائم پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ایسی مزید کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو کر لیں لائک اینڈ سبسکرائب۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔